رات کا پہلا پہر تھا، ہوا میں عجیب سا سناٹا، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ گھر کے اندر سے ایک لڑکی کی گٹی گٹی چیخیں آ رہی تھی۔ حورین چپ کر زبان بند رکھ۔ رازق کا ڈالتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر گرا۔ حورین کی حالت خراب تھی۔ وہ 8 مہینے کی حاملہ تھی، لیکن اس آدمی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ فرش پر گرتے ہوئے اس کی سانسیں روکی نہیں رک رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، باہر جانے کی کوشش کی تو ہڈیاں توڑ دوں گا۔ رازق کے قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ حورین کے پیٹ پر ہاتھ تھا، بچہ ہل رہا تھا، اور وہ اسے ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ اگر آج وہ نہ نکلی تو شاید دونوں مر جائیں گے۔ رازق سے اس کی شادی کم عمری میں گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی۔ رازق شرابی تھا، جب نشے کی حالت میں ہوتا تو اسے کچھ خیال نہ رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن یوں ہی غصے میں وہ اسے 3 لفظ بولتے طلاق دے چکا تھا، پر جیسے ہی ہوش آیا تو اسے اندازہ ہوا یہ تو غلط ہو گیا، جبھی وہ زبردستی اسے رکھے ہوئے تھا، قید کر کے۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ رینگتے رینگتے واش روم تک آئی تھی۔ کھڑکی چھوٹی تھی مگر اس کا خوف پڑا۔ زخمی جسم کے ساتھ وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ پیروں میں چوٹ لگی مگر وہ رکی نہیں۔ وہ بھاگتی گئی اندھیرے میں سڑکوں پر، پھر جنگل کی طرف، جیسے اندھیرا اسے چھپا لے گا۔ پیچھے کہیں سے رازق کی آواز گونجی، حورین نکل کر تو دیکھ، مار ڈالوں گا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، سانس پھول رہا تھا، لیکن پہلی بار وہ اپنی جان کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وہ ننگے پیر بھاگے جا رہی تھی، اکیلی تنہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، بس وہ بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، یہاں سے کہیں دور، ورنہ وہ شخص آ جاتا تو اسے دوبارہ قید کر لیتا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی۔ پیڑوں کے سائے مڑ مڑ کر اسے گھیر رہے تھے۔ پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یا اللہ، ابھی نہیں۔ وہ ایک جھاڑی کے پاس گر پڑی۔ بارش شروع ہو گئی۔ بھیگتے بھیگتے زمین کیچڑ ہوتی گئی۔ اچانک جوتوں کی آواز سنائی دی، پھر سخت آوازیں۔ کون ہے وہاں؟ ہاتھ اوپر کرو۔ وہ لڑکی ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگا شاید رازق کے آدمی ہے، لیکن نہیں، وہ فوجی تھے۔ انہوں نے اس کی حالت دیکھ کر فوراً اسے قابو کر لیا۔ میڈم، آپ ٹھیک ہے؟ یہ خون؟ حورین نے ہامتے ہوئے کہا۔ پلیز بچا لے، وہ مار دے گا مجھے۔ فوجی ایک لمحے کو چونکے، تبھی ان کے پیچھے سے ایک گہری آواز آئی، موو بیک، مجھے دیکھنے دو۔ سب ایک دم پیچھے ہوئے۔ ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، چوڑا سینہ، سخت جبڑے، تیز آنکھیں۔ وہ کمانڈر زرار خان تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف، درد اور سرد سب پڑھ لیا۔ اسے گاڑی میں لے جاؤ فوراً، مجھے لگتا ہے یہ جاسوس ہے۔ سپاہیوں نے اسے اٹھانے لگے کہ حورین اچانک چیخ پڑی، میرا بچہ، درد، بہت زیادہ درد۔ زرار ایک لمحے کو ٹٹک گیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا اور بھویں چڑھ گئی۔ وہ لڑکی پیٹ سے تھی، درد شروع ہو چکا ہے، بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے۔ فوجیوں کی آنکھیں پھیل گئی۔ سر، کیمپ بہت دور ہے۔ زرار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش تیز، روشنی کم، وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے وہ فیصلہ کیا جو اس رات سب کی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ زرار نے اپنا جیکٹ اتارا، زمین پر بچھایا اور سخت لہجے میں بولا، سب پیچھے ہٹ جائے، میں ڈیلیوری کرواتا ہوں، اور کوئی بات نہیں، میں ڈاکٹر رہ چکا ہوں۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہے، ڈر سے اور شاید بے بسی سے۔ زرار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ کہا، ڈرو نہیں، میں ہوں، تم بھی بچو گی اور تمہارا بچہ بھی، وعدہ ہے۔ اور بارش کے شور میں جنگل کے بیچ ایک سپاہی اور ایک ٹوٹی ہوئی لڑکی کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ بارش اتنی شدید پڑ رہی تھی کہ پتے بھی کانپ رہے تھے۔ زمین کیچڑ سے بھر چکی تھی، مگر اسی اندھیرے میں ٹارچ کی دھیمی روشنی میں ایک عورت اور ایک مرد اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحے سے گزر رہے تھے۔ حورین کا جسم کانپ رہا تھا۔ پیٹ میں اٹھنے والا درد اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا جا رہا تھا۔ زرار، میں نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی، وہ ہامتے ہوئے بولی۔ آنسو اور بارش اس کے چہرے پر مل گئے تھے۔ زرار اس کے پاس گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں ایک بے نام سی نرمی۔ میری طرف دیکھو حورین۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا گال تھاما، دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔
تم مر نہیں رہی، تم جیے گی، تمہارے اندر ہمت ہے، بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ حورین تکے ہوئے لہجے میں بولی، میں اکیلی ہوں، کوئی میرا نہیں۔ زرار نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ اسے عجیب سا درد لگا، نہ جانے کیوں، شاید اس کی آواز میں وہ ٹوٹا ہوا حصہ تھا جو زرار نے خود میں سالوں سے چھپایا ہوا تھا۔ اب اکیلی نہیں ہو تم، میں ہوں نا، میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے چھوڑنے کی بجائے تھاما تھا۔ دوسری کنٹریکشن آئی، اس بار شدید چیخ نکل گئی۔ زرار نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بارش دونوں کے ہاتھوں سے ٹپک رہی تھی مگر گرفت مضبوط تھی۔ سانس گہری لو، وہ حکم کی طرح بولا مگر لہجہ نرمی لیے تھا۔ میں تمہیں نکال لوں گا اس درد سے، ابھی یہی۔ فوجی پیچھے کھڑے تھے مگر ان کی نظریں جھک گئی۔ جس طرح زرار اس عورت کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، وہ صرف ایک سپاہی نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ڈال لگ رہا تھا۔ حورین کی چیخیں بارش کے شور میں گم ہو رہی تھی۔ زرار کے ماتھے پر بھی پسینہ تھا۔ ایون ان دی رین اس کے ہاتھ ماہر تھے لیکن آنکھوں میں عجیب سی گھبراہٹ۔ حورین، سن سکتے ہو مجھے؟ اس نے جھک کر اس کے بال ایک طرف کیے۔ بس تھوڑا سا اور، میں تمہیں بچا لوں گا۔ ایک لمحہ آیا، درد اتنا شدید کہ حورین کا ہاتھ بے اختیار زرار کی یونیفارم پکڑ کر کھینچ گیا۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، وہ ہچکیوں میں بولی۔ زرار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ جھٹ سے اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کا چہرہ حورین کے بس سانسوں کے فاصلے پر تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا جب تک تم اور تمہارا بچہ دونوں میرے ہاتھوں میں نہ جائے، تم سمجھی؟ حورین نے بند آنکھوں سے بس سر ہلا دیا جیسے وہ پہلی بار کسی لفظ پر بھروسہ کر رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا، زرار نے ایک آخری دفعہ انسٹرکشن دی، اپنے کپڑے کا حصہ پاڑ کر ہاتھ باندھے اور پوری کنٹریکشن کے ساتھ ڈیلیوری کروائی۔ بارش، جنگل، اندھیرا، خوف، سب رک گیا اس ایک آواز کے ساتھ، نوزائیدہ بچے کی پہلی چیخ۔ زرار نے گہری سانس لی جیسے وہ خود کئی منٹوں سے سانس روکے بیٹھا ہو۔ میں نے کر لیا، اس نے سرگوشی کی مگر خود بھی حیران تھا۔ بیٹھا ہوا تھا، وہ ننھے سے وجود کو اٹھا کر حورین کے سامنے لایا، بارش کے پانی میں بھیگا ہوا مگر زندہ، تندرست، گرم۔ یہ دیکھو تمہارا بیٹا، اس کی آواز میں عجیب سا لرز تھا۔ حورین نے آنکھیں کھولی، آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ کامتے ہاتھوں سے بچے کو پکڑا اور سینے سے لگا لیا۔ میرا بچہ، اس کی ہچکیاں، اس کے لفظ، اس کے آنسو، سب زرار کے سینے میں ایسی جگہ لگ رہے تھے جہاں وہ کبھی کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ زرار نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شہزادے جی، دنیا میں خوش آمدید۔ پھر نظریں حورین پر گئی۔ اور تم نے کمال کر دیا، تم بہت بہادر ہو۔ حورین نے پلکیں چپکی، آہستہ بولی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں مر جاتی، ہم دونوں مر جاتے۔ زرار نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ کہیں اندر کچھ ہلنے لگا تھا، کوئی احساس جو شاید برسوں سے سویا ہوا تھا۔ اب تم دونوں میرے پروٹیکشن میں ہو، میں اپنی نگرانی سے کبھی باہر نہیں جانے دوں گا۔ وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان پہلی بار ایک بندھن بنا تھا۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی مگر زمین اب بھی بھیگی ہوئی تھی۔ زرار نے اپنا کوٹ دوبارہ حورین کے گرد لپیٹا، بچے کو احتیاط سے اس کے سینے سے لگے رہنے دیا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا، اسٹریچر نکالو آہستہ سے، اسے جھٹکا نہیں لگنا چاہیے۔ حورین نیم بے ہوش سی تھی، آنکھیں کھلی تھی مگر جیسے ہی منظر دھند میں لپٹا ہو۔ صرف ایک چیز واضح تھی، وہ گرم ننھا سا وجود جو اس کے سینے سے لگا سانس لے رہا تھا۔ گاڑی کے اندر مدھم روشنی تھی، انجن کے چلنے کی آواز، بارش کے قطروں کی ٹھک ٹھک اور بچے کی ہلکی سی سسکی۔ حورین نے بے اختیار اپنے بازو سمیٹ لیے۔ زرار سامنے والے سر سے پلٹا۔ پھانی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے ذرا اونچی آواز بھی اسے توڑ دے گی۔ حورین نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زرار فوراً سیدھا ہوا، نہیں سونا نہیں ہے ابھی، بس آنکھیں کھلی رکھو، ٹھیک ہے؟ وہ حکم نہیں تھا، فکر تھی۔ کیمپ پہنچتے ہی ہلچل مچ گئی، ڈاکٹر، نرس، صاف چادریں، سب کچھ ایک دم حرکت میں آ گیا۔ فورس ڈیلیوری شوق ہے، ڈاکٹر نے معائنہ کرتے ہوئے کہا، جسم کمزور ہے، بریوسز بھی ہے۔ زرار کی جبڑیاں سخت ہو گئی۔ کتنے پرانے زخم؟
ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مہینوں کے یہ حادثہ نہیں ہے سر۔ وہ لفظ زرار کے کانوں میں گونجا۔ اس نے لاشعوری طور پر مٹھی بند کر لی۔ یہ لڑکی جس حالت میں اسے ملی تھی یقیناً دال میں کچھ کالا تھا۔ ڈاکٹر جا چکے تھے۔ حورین اور اس کے بچے کو کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ صاف بستر، گرم کمبل، سب کچھ نیا تھا، مگر حورین کی سانس اب بھی اٹکی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی دروازہ کھلتا وہ چونک جاتی۔ اس کا ہاتھ فوراً بچے کی طرف جاتا، جیسے کوئی چھین لے گا۔ زرار خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کوئی یہاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ آہستہ بولا، یہ فوجی علاقہ ہے، تم محفوظ ہو۔ حورین نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں شکر گزاری نہیں، یقین کی تلاش تھی۔ وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اس کی آواز کام گئی۔ وہ مجھے کبھی نہیں جوڑے گا۔ زرار 2 قدم آگے آیا مگر فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے رک گیا۔ اس کی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی، اس کی آواز میں وہ سختی آ گئی جو دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، تو اسے مجھ سے گزرنا پڑے گا۔ وہ اسے یقین دلاتا کیمپ سے نکل گیا۔ یہ لڑکی اسے معصوم اور پیاری لگی تھی۔ رات گہری ہو گئی۔ کیمپ میں ہر کوئی سو رہا تھا، مگر زرار اب بھی باہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اندر سے بچے کی رونے کی ہلکی آواز آئی، پھر خاموشی ہو جاتی۔ زرار نے سر اٹھایا۔ کچھ لمحوں بعد نرس باہر آئی۔ سر، وہ بچی کو سنبھال رہی ہے، مگر خود بہت کمزور ہے۔ زرار نے دروازے کی طرف دیکھا، ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اگر وہ اجازت دے تو بتانا میں باہر ہوں۔ یہ جملہ مختصر تھا، مگر اس میں ایک فیصلہ چھپا تھا۔ اس رات حورین پہلی بار گہری نیند سوئے۔ خواب نہیں آئے، صرف سکون تھا، اور باہر ایک سپاہی خاموشی سے پہرا دے رہا تھا۔ نہ صرف کیمپ کا، بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی عورت اور اس کے بچے کی نئی زندگی کا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ کیمپ میں خاموشی تھی، مگر زرار کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی کرسی پر بیٹھا تھا جب پیچھے سے بھوٹوں کی منظم آواز آئی۔ سر، زرار نے پلٹ کر دیکھا۔ کیپٹن فہد تھا، چہرے پر سنجیدگی، ہاتھ میں فائل۔ کیا بات ہے؟ زرار نے آہستہ سے پوچھا۔ فہد نے نظریں جھکا کر فائل آگے کی۔ سر، ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے۔ زرار کی بھویں تھن گئی۔ بولے؟ فہد نے سانس لے کر کہا، جنگل کے ریسٹرکٹڈ زون میں ایک سویلین عورت بغیر کسی آئی ڈی کے ڈیلیوری کے بعد فوراً کیمپ لائی گئی۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا، سر، انٹیلیجنس کا کہنا ہے وہ جاسوس ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ ایسا لگا جیسے کسی نے خاموشی توڑ دی ہو۔ زرار سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ فہد نے نظریں ملا کر جواب دیا، سر، فارمل انکوائری کرنی پڑے گی، پروٹوکول ہے۔ زرار کی آواز اب سر تھی۔ وہ عورت 8 مہینے کی حاملہ تھی، خون میں لت پت، ننگے پیر جنگل میں۔ تم اسے ٹرائنڈ سپائی کہہ رہے ہو؟ فہد نے ہلکی آواز میں کہا، سر، میں صرف حکم پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ زرار نے فائل بند کی۔ انکوائری ہوگی۔ فہد نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلا جملہ سن کر چونک گیا۔ مگر میرے سامنے، جب وہ بہتر ہو جائے گی تب۔ فہد سر جھکا کر نکل گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی تھی۔ حورین بستر پر نیم ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بچہ اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ دروازے کے باہر آوازیں سن کر وہ چونک گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب زرار اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں تشویش۔ کیا ہوا؟ حورین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زرار نے دروازہ بند کیا۔ چند لمحے خاموش رہا۔ تمہیں ڈرایا نہیں جا سکتا، وہ آہستہ سے بولا، لیکن مجھے سچ بتانا ہوگا۔ حورین کے ہاتھ لاشعوری طور پر بچے کے گرد مضبوط ہو گئے۔ کچھ لوگ سوال کریں گے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کہ تم وہاں کیسے پہنچی؟ کیوں بھاگ رہی تھی؟ حورین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے بس اپنی جان بچانی تھی۔ زرار نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں جانتا ہوں۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے حورین کے دل کو ہلکا سا سہارا دیا، اور جب تک میں یہاں ہوں کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، بس تمہیں سوالوں کے جواب دینے ہوگے۔ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بچہ اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ دروازے کے باہر آوازیں سن کر وہ چونک گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب زرار اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آنکھوں میں تشویش۔ کیا ہوا؟
ہورین نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں تھا، صرف ایک لیمپ چل رہا تھا۔ ہورین جاگ رہی تھی، آنکھیں چھت پر جمی تھی، جیسے وہاں سے کوئی جواب گرے گا۔ زرار آہستہ قدموں سے اندر آیا۔ سو رہی تھی؟ ہورین نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگ رہا تھا وہ آ جائیں گے۔ زرار کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کوئی نہیں آئے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ہورین نے کپکپاتی آواز میں کہا، میں آپ کو سب سچ بتانا چاہتی ہوں۔ زرار سیدھا ہو گیا۔ میں سن رہا ہوں۔ میری شادی کم عمری میں ہوئی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ رازق سے۔ زرار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا، مگر آنکھیں گہری ہو گئی۔ وہ شرابی تھا، نشے میں ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ میں برداشت کرتی رہی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا یہی نصیب ہے۔ زرار نے مٹھی بند کر لی۔ ایک دن اس نے غصے میں مجھے 3 لفظ بول دیے۔ اس کے ہونٹ کانپے۔ بعد میں کہنے لگا غلطی ہو گئی، اور پھر مجھے قید کر لیا۔ زرار کی آواز بھاری ہو گئی۔ قید؟ ہورین نے سر ہلایا۔ دروازے بند، موبائل چھین لیا، مار پیٹ، دھمکیاں۔ اس نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا، اور جب مجھے لگا آج بچہ نہیں بچے گا تو میں بھاگ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کسی فوجی کو نہیں دیکھا تھا، کسی نقشے کو نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا وہ علاقہ کیا ہے۔ زرار آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ میں جاسوس نہیں ہوں، ہورین نے آخری جملہ کہا۔ میں صرف ایک ماں ہوں۔ زرار خاموشی سے کھڑا ہوا، چند لمحے بعد بولا، میں نے بہت سے دشمن دیکھے ہیں ہورین۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ جاسوس آنکھوں میں خوف نہیں رکھتے۔ تمہارے آنسو سچے ہے۔ وہ دروازے کی طرف گیا، پھر رکا۔ تم نے مجھے سچ بتا دیا ہے، اب یہ سچ میری ذمہ داری ہے۔ ہورین نے پہلی بار گہری سانس لی۔ اگر وہ آپ کی بات نہ مانے تو؟ زرار نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں فیصلہ تھا، تو میں انہیں مجبور کروں گا۔ باہر آ کر اس نے فہد کو بلایا۔ انکوائری پوسٹ پون رہے گی سر، ڈیوریشن؟ زرار نے ایک لمحہ سوچا۔ جب تک وہ خود کھڑے ہو کر بات کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ اس رات ہورین نے بچے کو مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ پہلی بار اسے لگا کہ سچ بولنے کے بعد بھی انسان ٹوٹتا نہیں، بچ جاتا ہے۔ اسے ایک محافظہ مل گیا تھا۔ اگلی صبح ہیڈ کوارٹر کے خیمے میں فضا بھاری تھی۔ لمبی میز، نقشے دیواروں پر، سرخ بلب کی تیز روشنی۔ زرار سیدھا کھڑا تھا، کندھے تھن کر، وردی بے شکن تھی۔ سامنے کرنل حمزہ اور 2 انٹیلیجنس آفیسر بیٹھے تھے۔ کمانڈر زرار خان۔ کرنل کی آواز سخت تھی۔ آپ نے ایک سویلین عورت کو ریسٹرکٹڈ زون سے اٹھا کر کیمپ لایا، بغیر پراپر کلیئرنس۔ زرار نے آنکھیں نہیں جھکائی۔ سر، وہ عورت 8 مہینے کی حاملہ تھی، شدید زخمی۔ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ یا بہت اچھی اداکارہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زرار کا جبڑا سخت ہو گیا۔ سر، اگر وہ اداکارہ ہے تو پھر دنیا کا ہر مظلوم اداکار ہے۔ کرنل نے میز پر انگلی ماری۔ آپ نے انکوائری پوسٹ پون کی؟ HQ کو اطلاع دیے بغیر۔ زرار کی آواز اب بھی متوازن تھی۔ میڈیکل بنیاد پر، ڈاکٹر کی رپورٹ موجود ہے۔ دوسرا آفیسر آگے جھکا۔ وہ عورت کہتی ہے اس کا شوہر تشدد کرتا تھا۔ کوئی ثبوت؟ زرار نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر بولا، سر، اس کے جسم پر پرانے زخم ہے، اور سب سے اہم، اس نے سانس لے کر کہا، وہ کسی ٹرینڈ ایجنٹ جیسی نہیں۔ کرنل نے آنکھیں تنگ کی۔ کمانڈر سچ سچ بتائے۔ زرار نے سیدھا کھڑے رہتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ ایموشنلی انوالو ہو گئے ہیں؟ یہ جملہ تلوار کی طرح آیا۔ زرار کے دل میں کچھ ہلا، مگر چہرہ ساکت رہا۔ سر، میں ایک آفیسر ہوں، مگر اس سے پہلے کہ انسان کمرے میں ایک لمحے کو ہوا رک گئی۔ وہ عورت جاسوس نہیں ہے، زرار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک وکٹم ہے، ایک آفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اور اگر غلط ثابت ہوئی، زرار نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو اس کی ذمہ داری میری ہوگی۔ کرنل چونک گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرار کی آواز اب فیصلہ تھی۔ جی سر، اگر وہ ٹریٹ نکلی تو میں خود اریسٹ کے لیے حاضر ہوگا۔ آخرکار کرنل نے فائل بند کی۔
ٹھیک ہے کمانڈر زرار خان، فارمل انکوائری سسپینڈ کی جاتی ہے۔ زرار نے پہلی بار سانس چھوڑی لیکن کرنل نے انگلی اٹھائی۔ آپ پرسنل ریسپانسبل ہوں گے۔ ایک غلط قدم اور کیریئر ختم۔ زرار نے سلوٹ کیا۔ قبول ہے سر۔ خیمے سے باہر نکلتے ہوئے زرار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چٹ رہے تھے۔ یہ جنگ اس نے جیت لی تھی، مگر قیمت وہ جانتا تھا۔ وہ کیمپ کی طرف مڑا جہاں ایک عورت اور ایک نوزائیدہ بچہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے، اور اسے پہلی بار لگا کہ شاید کچھ لڑائیاں وردی کے لیے نہیں، ضمیر کے لیے لڑی جاتی ہے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کیمپ پر نیند اتر چکی تھی، مگر زرار جاگ رہا تھا۔ HQ سے واپس آئے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا ٹیمپورری پروٹیکشن صرف کاغذ پر ہوتی ہے۔ کل کوئی نیا حکم آ سکتا ہے، کوئی نیا الزام، اور اس بار شاید وہ روک نہ پائے۔ زرار نے آہستہ سے وردی بدلی، بوٹ ہاتھ میں اٹھائے۔ دروازہ کھولتے وقت ایک لمحہ رکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سپاہی پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان آگے بڑھتا ہے۔ دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ حورین جاگ رہی تھی، بچہ اس کے سینے سے لگا سو رہا تھا۔ زرار کو دیکھتے ہی وہ چونکی۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ زرار نے دروازہ بند کیا، آواز بہت دھیمی رکھی۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں ابھی۔ حورین کا دل جیسے رک گیا۔ کیا مطلب؟ زرار اس کے قریب آیا، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں نرمی تھی، مگر فیصلہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا حورین، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں رہی۔ وہ لوگ تمہیں جاسوس سمجھ رہے ہیں۔ حورین کے ہاتھ بے اختیار بچے کے گرد مضبوط ہو گئے۔ اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ زرار نے پہلی بار اس کا خوف ایسے دیکھا جیسے اپنا ہو۔ تو وہ مجھے پکڑیں گے، تمہیں نہیں۔ اس نے ایک سادہ سا شال نکالی، بچے کو خود اس میں لپیٹا۔ احتیاط سے، یہاں سے نکلنا خاموشی سے ہوگا، کوئی سوال نہیں، کوئی پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ زرار نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا، چلو۔ اس بات کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ رات سرد تھی، گاڑی بغیر ہیڈ لائٹس کے آگے بڑھ رہی تھی۔ حورین پچھلی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ بچہ پرسکون تھا، جسے اسے معلوم ہو اب خطرہ پیچھے رہ گیا ہے۔ زرار کی نظریں سڑک پر تھی، مگر دماغ میں صرف ایک سوچ تھی، ہونے والی صبح میں اسے ڈھونڈا جائے گا، پر وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ شہر کے کنارے ایک خاموش سا گھر، کوئی بورڈ نہیں، کوئی روشنی نہیں۔ دروازہ کھلتے ہی ایک سادہ سا کمرہ نظر آیا، صاف، منظم، مگر خالی۔ زرار نے لائٹ جلائی۔ یہ میرا کمرہ ہے، اس نے مختصر کہا۔ زیادہ بڑا نہیں، مگر محفوظ ہے۔ حورین دروازے پر ہی کھڑی رہ گئی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں نا؟ زرار نے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ جملہ کہا جو اس رات کا سب سے مضبوط جملہ تھا، یہاں تم ڈرو نہیں حورین، یہاں تم محفوظ ہو۔ زرار نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، تم آرام کرو، دروازہ بند ہے، میں باہر ہوں۔ حورین نے بچے کو بستر پر لٹایا، پھر پہلی بار زرار کی طرف دیکھا، شکر گزار نظروں سے۔ آپ نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ زرار نے نظریں چرا لی، کچھ چیزیں داؤ پر لگائے بغیر بچتی نہیں ہے۔ دروازہ بند ہوا۔ باہر زرار دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رات خاموش تھی۔ صبح صبح اس کی آنکھ کھلی تو بھالوں کا جوڑا بندھی کندھوں پر دوپٹہ پھیلائے ہوئے وہ باہر نکل آئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، کیونکہ زرار کچن میں کڑا مہارت سے کام کر رہا تھا۔ یہ اس نے اپنی زندگی میں پہلا سا منظر دیکھا تھا جس میں کوئی مرد کچن میں کام کرتا نظر آیا تھا، ورنہ اس کے بابا، نہ اس کے بھائی اور نہ ہی کبھی اس کے شوہر نے ایسے کام کیے تھے۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے زرار پلٹا۔ اس کی آنکھیں اس کے سامنے کولی دوپٹہ لیے کڑی حورین پر ٹہری۔ حورین کی حیرت اور تھوڑی شرمندگی ان دونوں کے درمیان خاموشی پیدا کر گئی۔ صبح بخیر، حورین نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ اپنے ہاتھوں سے دوپٹہ تھوڑا سیدھا کرتے ہوئے زرار نے مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر، تم نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چائے پیتی ہو؟ میں نے ابھی بنائی ہے۔ حورین کی آنکھوں میں ایک خوشی چھپی، مگر وہ فوراً اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آتی ہوں، وہ بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زرار نے اسے قریب آتے دیکھ کر چمکدار آنکھوں سے دیکھا۔
اس کے ہاتھ میں موجود چمچ اور برتن کے بیچ ایک غیر معمولی سکون اور توجہ تھی۔ حورین نے دیکھا کہ ہر حرکت میں ایک مہارت اور لگن تھی جو اسے پہلے کبھی کسی مرد میں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ واقعی کھانا بنا لیتے ہیں؟ حورین بولی، لیکن اس کی آواز میں چھپی دلچسپی اور تعجب صاف محسوس ہو رہا تھا۔ زرار نے ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ جواب دیا، بس کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، لیکن آج تمہارے لیے خاص طور پر کیا کچھ بنایا جائے؟ حورین نے مسکرا کر کہا، جو بھی ہو، مجھے بس یہی دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کوئی مرد بھی اتنی محبت سے کھانا بنا سکتے ہیں۔ زرار کے چہرے پر نرم مسکراہٹ چھا گئی اور ایک لمحے کے لیے وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے یہ صبح کا سکون اور حیرت انگیز لمحہ صرف ان کے لیے رک گیا ہو۔ کیوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ سادہ سا بولا، یہ تو عورت کا کام ہوتا ہے جی، آپ ہٹے، میں کرتی ہوں۔ وہ دوپٹہ بندھنے لگی۔ کس نے کہا کہ کھانا بنانا بس عورت کا کام ہے؟ یہ مرد بھی کر سکتے ہیں۔ گرداری صرف عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ جیسے آج کل عورتیں جہاز اڑا رہی ہے، فوج میں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، ایسے ہی مردوں کو بھی گھر کے کام کرنے چاہیے۔ وہ چائے نکال رہا تھا، لیکن میں نے تو یہ سب اپنی فوج کی ٹریننگ میں ہی سیکھا ہے، اور میرا آگے پیچھے کوئی ہے بھی نہیں، تو بس جب بھی میں بور ہوتا ہوں تو کھانا بناتا ہوں۔ یہ سمجھ لو یہ میری پسندیدہ ہابی ہے۔ وہ اب ناشتہ ٹیبل پہ رکھ رہا تھا اور حورین آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ نیا ہی تھا۔ رازق کو اس نے ہمیشہ گالی دیتے، اپنے پر ہاتھ اٹھاتے، اپنے جوتے صاف کرواتے ہی دیکھا تھا۔ وہ مرد کا یہ والا پہلو تو جانتے ہی نہیں تھی۔ اسے بس یہ پتا تھا کہ مرد حاکم ہوتا ہے اور عورت اس کی غلام۔ اسے دل سے اپنے سامنے کھڑا مرد اچھا لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں یہ ایک نیا احساس تھا جو آج محسوس کر رہی تھی۔ آ جاؤ، اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہ سب میں نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے۔ حورین جھجکتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی اور ناشتہ کھانے لگی تھی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اس وقت فارمل ڈریس میں تھا، سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر۔ بہت بہت اچھا ہے، مزے کا۔ حورین نے دل سے تعریف کی تھی۔ اچھا، ابھی میں جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا۔ دروازہ اچھے سے لاک کر کے رکھنا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر ہے تو بتا دو، لیتے ہوئے آ جاؤں گا۔ حورین نفی میں سر ہلا دیا تھا تو وہ جیکٹ پہنتا باہر نکلا تھا۔ حورین نے زرار کے جانے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک کر کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ نیا سا احساس چھپا ہوا تھا، مرد کا یہ پہلو جو اس نے کبھی کسی میں نہیں دیکھا تھا۔ دل کو اچانک گرم کر گیا تھا۔ اس نے سانس گہرا لیا اور فوراً خود کو سنبھالا۔ گھر کا ماحول تھوڑا بے ترتیب تھا، برتن کچن میں، کپڑے بکھرے ہوئے، اور کمرے میں ہر طرف ہلچل۔ حورین نے دل میں سوچا، چلو آج سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہیے تاکہ خود کو بھی سکون ملے اور یہ جگہ صاف ستھری لگے۔ وہ نرم قدموں سے کچن میں گئی اور سب سے پہلے ناشتہ ختم کرنے والے برتن سمیٹنے لگی۔ پانی، چائے کے کپ، چھوٹے چھوٹے باؤل، سب اپنی جگہ رکھ رہی تھی۔ ہر چیز کو ترتیب سے لگاتے ہوئے حورین کے چہرے پر ایک پرسکون مسکان تھی۔ کمرے میں جا کر وہ کپڑے سمیٹنے لگی، بستروں کو سیدھا کیا، تکیوں کو ٹھیک سے رکھ دیا، ہر چیز کو اس انداز سے سمیٹا کہ کمرہ نہ صرف صاف ہوا بلکہ جیسے ایک نیا سا روشنی بھرا ہوا ماحول بن گیا ہو۔ حورین نے خود سے کہا، یہ سب کرنے سے دل بھی خوش ہو رہا ہے اور سکون بھی مل رہا ہے۔ پھر وہ چھت کے کونے میں پڑی چھوٹی کتابوں کی ڈسٹریبیوشن کی، ہر کتاب اپنی جگہ رکھ دی۔ کچن میں واپس جا کر اس نے پلنگ کے پاس رکھی چھوٹی سی میٹ کو صاف کیا اور آخر میں کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر باہر کی ٹھنڈی ہوا سے سانس بھرا۔ باہر سے ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی اور ہر چیز میں ایک نیا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حورین نے آہستہ سے کہا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، جیسے آج سب کچھ نیا سا لگ رہا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑی رکی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ شاید زرار کے جانے کے بعد بھی یہ سکون اور ترتیب اس کے دل کو خوشی دے رہی تھی۔ اس لمحے حورین کو احساس ہوا کہ گھر کی صفائی اور ہر چیز کو سنبھالنا صرف کام نہیں بلکہ دل کو ایک طرح کی محبت اور اطمینان دینے والا عمل بھی ہے۔ شام کے پہلو میں زرار واپس آیا۔ جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، اس کی آنکھیں گھر کے اندر ہر چیز کو دیکھ کر تھوڑی سی حیرت اور خوشی سے چمک اٹھی۔ واہ، آج تم نے واقعی شاندار کام کیا ہے، اس نے گرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔
گھر بالکل نیا سا لگ رہا ہے، صاف ستھرا اور ہر چیز اپنی جگہ پر۔ تم نے دل سے سب کچھ کیا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے۔ حورین کا دل دھڑک اٹھا، وہ شرماتے ہوئے مسکرائی۔ بس سوچا تھا سب کچھ ترتیب سے رکھ دوں تاکہ گھر بھی اچھا لگے اور خود کو بھی سکون ملے۔ زرار نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہاری یہ محنت اور نفاست واقعی قابل تعریف ہے۔ پھر وہ باہر کے لیے اٹھا اور کچھ دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں کھانے کے تیلے لے کر واپس آیا۔ ٹیبل کے قریب جا کر اس نے کھانے کے ڈبے اور پلیٹیں لگا دی، ہر چیز کو احتیاط سے ترتیب دیا۔ حورین دیکھ رہی تھی کہ کس طرح زرار چھوٹے چھوٹے کام میں بھی توجہ دے رہا ہے۔ اسی دوران محلے کے لوگ باہر جمع ہونے لگے۔ ان کی ہنسی، باتیں اور ہلکی ہلکی شور سن کر حورین کا دل تھوڑا تیز دھڑکا۔ وہ کھڑکی سے باہر جانکتی رہی تھی، اسے لوگوں سے ہی خوف آتا تھا۔ اب پتہ نہیں باہر کس بات کا اتنا شور تھا۔ زرار نے محلے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے، تم بس ٹیبل پر یہ رکھ دو، میں جا کر دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے باہر۔ اس کی آواز میں قدرتی اعتماد اور نرم مزاج دونوں تھے، جو حورین کے دل کو اور بھی قریب محسوس ہو رہا تھا۔ زرار نے دروازہ کھولا اور محلے کے لوگ اندر جھانکتے ہی ان کی آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی سی تنقید جھلکنے لگی۔ ارے یہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا۔ ہم ایسے کسی کو بھی برداشت نہیں کریں گے اپنے محلے میں جو کسی غیر لڑکی کو ساتھ رکھے، ایک اور نے آواز بلند کی۔ حورین کے قدم جمود سا ہو گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ صرف دیکھ رہی تھی، کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ زرار نے سب کی طرف سیدھا دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں جواب دیا، یہ غیر نہیں ہے، یہ میری اپنی ہے۔ لیکن محلے کے لوگ ابھی بھی باتیں بنا رہے تھے اور شک و شبہات میں جکڑے ہوئے تھے۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر بڑے اعتماد اور عزم سے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے تو میں ابھی اس رشتے کو کریڈٹ سے اپنا بنا دیتا ہوں۔ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور محفل میں خاموشی چھا گئی۔ زرار نے پھر ایک دم سے حورین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور محبت تھی، اور سوال پوچھا، کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ حورین کے دل نے دھڑکا تیز کر دیا، وہ شاکڈ ہو گئی، سانس بھی رک گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ چند لمحے خاموشی کے بعد دل کی آواز سن کر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ زرار کے چہرے پر مسکراہٹ کھل گئی اور محلے کے لوگ خاموشی سے حیرت کے ساتھ انہیں دیکھتے رہ گئے۔ حورین کے دل میں اب ایک عجیب سکون اور خوشی کے ساتھ کشمکش بھی تھی۔ حورین نے سر ہاں میں ہلایا، جو بھی تھا یہ شخص اس کا محافظ تھا، تو زرار کے چہرے پر ایک خوشی اور اطمینان کی چمک چھا گئی۔ محلے کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، پھر زرار نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ رسمی طور پر مکمل ہو جائے۔ انہوں نے فوراً مولوی صاحب کو بلایا اور کچھ ہی دیر میں نکاح کا عمل شروع ہو گیا۔ حورین نے سفید سا خوبصورت دوپٹہ پہنا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرمیلی مسکان تھی۔ ہر لمحے اس کے دل میں پرانی یادیں چمک رہی تھی، اپنی پرانی زندگی، والدین کی یادیں، اور وہ ہر سخت لمحہ جو اس نے جھیلا تھا۔ مولوی صاحب نے سورۃ فاتحہ کے بعد نکاح پڑھایا اور حورین نے آرام سے سر ہلا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس لمحے میں اس کے دل میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے یہ نیا رشتہ اسے زندگی کا ایک نیا آغاز دے رہا ہو۔ زرار بھی دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، وہ اس لمحے اپنے اندر یہ عہد کر رہا تھا کہ یہ نیا رشتہ وہ پوری ایمانداری اور دل سے نبھائے گا، اور یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ حورین اس کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت ہوگی، اور ان کا بچہ جو پہلے کسی وجہ سے اس کے لیے غیر یقینی تھا، وہ اسے اپنا دل سے ماں باپ کا حق دے گا اور کبھی بھی اس میں کمی محسوس نہیں ہونے دے گا۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل کیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوشی اور سکون سے بھر دے۔ حورین کی آنکھوں میں چھپی ہلکی نمی اس بات کی دلیل تھی کہ وہ واقعی دل سے اس نئے رشتے کو قبول کر چکی ہے، اور زرار کی نگاہوں میں محبت اور عزم کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ جب نکاح مکمل ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاموشی سے یہ وعدہ کیا کہ یہ رشتہ چاہے کتنے بھی حالات آئے، ہمیشہ محبت، عزت اور اعتماد سے جیتا جائے گا۔ نکاح کے فوراً بعد محلے کے لوگ اور رشتہ دار آہستہ آہستہ حورین اور زرار کے پاس آئے۔ سب نے خوشی اور محبت کے ساتھ ان دونوں کو مبارکباد دی۔ مبارک ہو، اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ خوشیوں سے بھر دے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے ہو، خوش رہو، اب گھر میں بھی سب اچھا ہوگا، اللہ تمہیں سکون دے۔
حورین نے ہر مبارکباد پر شرمیلی سی مسکان کے ساتھ سر ہلایا اور زرار بھی ایک نرم اور مطمئن مسکان کے ساتھ ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ ہر شخص نے اپنے الفاظ میں محبت اور دعاؤں کا اظہار کیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ سب اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ محلے کا شور کم ہوا اور گھر کے اندر سکون اور خاموشی چھا گئی۔ زرار نے حورین کی طرف دیکھ کر کہا، اب سب کچھ ہمارے لیے ہے، بس ہم دونوں اور ہمارا یہ نیا آغاز۔ حورین نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر ہلایا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ آج سے واقعی اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا ہے۔ گھر کے اندر سکون اور خوشی کی ہوا چھائی ہوئی تھی اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی میں اس لمحے کو محسوس کر رہے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ لوگوں کے منہ بند کروا چکا تھا۔ نکاح کے بعد گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ حورین اپنی نئی زندگی کے آغاز کی خوشی اور پرانی یادوں کے مابین کھوئی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی پرانی زندگی کے دکھوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی دل میں ایک ہلکی سی امید اور سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ زرار نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر حورین کے سامنے ہلکا سا بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، عزم اور محبت کے جذبات صاف جھلک رہے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گہری سانس لے کر حورین کی طرف دیکھا اور نرم مگر پختہ آواز میں کہا، حورین، میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا بچہ یہ میرا بھی ہے، میں اسے اپنا بچہ مانوں گا، دل سے، زندگی بھر۔ اور جو تمہارے ساتھ پہلے ظلم ہوا، جو درد تم نے سہنا پڑا، اس کا بدلہ بھی میں ضرور لوں گا۔ تمہارے پہلے والے شوہر کو میں اس کے کیے کی سزا دلاؤں گا۔ تمہیں کبھی دوبارہ تکلیف نہیں ہوگی۔ حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، لیکن ایک ساتھ سکون اور اعتماد بھی پیدا ہوا۔ اس نے سر ہلایا جیسے دل سے یہ سب قبول کر رہی ہو۔ زرار نے پھر کچھ لمحے سوچا اور پھر بچے کا نام سوچنا شروع کیا۔ اس کے لبوں پر مسکان تھی، لیکن آنکھوں میں عزم اور محبت کا اثر تھا۔ تم نے ابھی تک اس کا نام نہیں رکھا، زرار نے کہا، تو پھر اس کا نام ہوگا شہرام زرار خان۔ حورین کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے جذبات بھر گئے۔ وہ اس لمحے کے لیے کچھ نہیں بول سکی، بس خاموشی سے اس نام کو دل میں قبول کر گئی۔ زرار نے بچے کی طرف نظریں اٹھا کر کہا، یہ نام صرف تمہاری محبت اور ہماری حفاظت کی علامت ہوگا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ نام، یہ بچہ اور یہ رشتہ سب میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے قیمتی چیز ہوگی۔ حورین نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ سر ہلایا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ آج کے دن نہ صرف اس نے اپنے لیے ایک نیا آغاز پایا، بلکہ اس کے بچے کے لیے بھی ایک محفوظ اور محبت بھرا مستقبل قائم ہو گیا۔ یہاں رہتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ زرار کے ساتھ بہت خوش تھی۔ زرار اس کا اور شہرام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ ان 2 مہینوں میں ہی اس کے کافی قریب آ گئے تھے۔ حورین کو ایسا لگنے لگا تھا کہ وہ زرار کے بنا نامکمل ہے۔ دوسری طرف رازق زرار کو ڈھونڈنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، کیونکہ حورین کی طرف سے وہ ہر چیز، ہر خوف ختم کر دینا چاہتا تھا۔ زرار حورین کے قریب بیٹا شہرام کو سہلاتے ہوئے خاموشی میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور فوراً ایک ذمہ داری کا احساس آیا۔ اسکرین پر فہد کا نام تھا۔ ہیلو فہد، زرار نے نرم مگر تھوڑی سخت آواز میں کہا۔ سر، ہمیں رازق کا پتہ چل گیا ہے۔ فہد کی آواز میں ہلکی ہڑبڑاہٹ اور عجلت تھی۔ زرار کی آنکھیں فوراً پھیل گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اس نے حورین کی طرف نظر ڈالی جو ابھی بچے کے ساتھ مصروف تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سب تفصیل ابھی چاہیے۔ فون کی دوسری طرف فہد نے جلدی سے بولا، سر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ رازق اب ہمارے علاقے کے قریب ہے اور وہ کچھ بڑا کرنے کی تیاری میں ہے۔ زرار کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور فون کو کان سے دور کرتے ہوئے سوچا کہ اب صرف اسے نہیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی بچانے کے لیے فوراً قدم اٹھانا ہوگا۔ حورین نے بچے کو سہلاتے ہوئے زرار کی سنجیدہ ادا دیکھی اور پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے؟ زرار نے بچے کو آہستہ سے سہلاتے ہوئے جواب دیا، بس کچھ ضروری بات ہے، ہمیں کچھ معاملات نمٹانے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں ایک عزم اور ذمہ داری کے ساتھ زرار نے جان لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ رازق کے خلاف قدم اٹھائے
اور حورین اور بچے کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ زرار نے فون رکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کی نظریں حورین اور شہرام پر تھی جو ابھی بھی خوش مزاجی سے کھیل رہا تھا۔ دل میں عزم تھا لیکن آنکھوں میں وہ سنجیدگی چھپی ہوئی تھی جو حالات کی اہمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ حورین نے بچے کو آہستہ سے گود میں اٹھایا اور زرار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تم کچھ فکر مند لگ رہے ہو۔ زرار نے شہرام کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہاں بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے۔ فہد نے کال کی تھی۔ حورین نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زرار نے اسے قریب کھینچ کر سرگوشی کی، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ حورین، تم اور ہمارا بچہ میری پہلی ترجیح ہو۔ رازق کو کبھی بھی موقع نہیں دوں گا کہ تمہیں یا بچے کو نقصان پہنچا سکے۔ حورین نے دل ہی دل میں سوچا کہ زرار کی یہ باتیں، یہ عزم اور حفاظت کا احساس اسے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ زرار نے پھر بچے کی طرف دیکھا۔ اس کے چھوٹے ہاتھ اپنی انگلی پکڑے ہوئے تھے اور دل میں وعدہ کیا، ہم سب کچھ کریں گے اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ حورین نے آہستہ سے مسکرا کر سر ہلایا اور وہ تینوں، زرار، حورین اور شہرام، ایک لمحے کے لیے خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی سے سکون محسوس کرنے لگے، جیسے کہ چاہے جو بھی خطرہ ہو وہ سب مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ زرار نے بچے کو آہستہ سے سہلایا اور پھر فون اٹھا کر فہد کو کال کی۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور عزم صاف محسوس ہو رہا تھا۔ فہد، سب کچھ واضح اور فوری چاہیے، بتاؤ رازق کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ فہد نے جلدی سے بتایا، سر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے قریب ہے اور کچھ بڑا کرنے کی تیاری میں ہے۔ ہمیں اس کے گروپ کی مکمل معلومات اور مقام مل چکا ہے۔ زرار نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، دل میں منصوبہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں فوراً کارروائی کرنی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نقصان نہ ہو اور سب سے زیادہ حورین اور بچے کی حفاظت اولین ترجیح ہوگی۔ فہد نے تصدیق کی، جی سر، سب محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے، ٹیم تیار ہے۔ زرار نے فون رکھ کر بچے کو آہستہ سے گود میں اٹھایا۔ حورین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ تم بہت سنجیدہ لگ رہے ہو۔ زرار نے شہرام کو گود میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے جواب دیا، ہاں بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے لیکن ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ تم اور ہمارا بچہ ہمیشہ محفوظ رہو گے، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ حورین نے دل ہی دل میں سوچا کہ زرار کی یہ عزم بھری باتیں اور محبت اسے پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور سکون محسوس کروا رہی ہے۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر سر ہلایا اور بچے کو اپنے سینے سے قریب کر لیا۔ اس لمحے گھر کے اندر سکون اور محبت کی فضا تھی، لیکن دل کے کونے میں ایک چھوٹا سا تناؤ بھی موجود تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رازق کہیں قریب ہے اور اگلی کارروائی بھی شروع ہونے والی تھی۔ زرار نے حورین کی طرف دیکھا، ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، ہم سب کچھ سنبھالیں گے اور کوئی بھی ہمارے پیار اور خوشیوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حورین نے اس کے کندھے پر سر رکھی تھی۔ ایک دن حورین نے شہرام کو گود میں اٹھائے ہلکی سی مسکان کے ساتھ زرار سے پوچھا، زرار کیا ہم آج تھوڑی شاپنگ پر چلے؟ شہرام اب 2 مہینے کا ہو گیا ہے، اسے کپڑے چھوٹے پڑ رہے ہیں اور باہر کا ماحول بھی دیکھنا چاہیے۔ زرار نے شہرام کی چھوٹی انگلی پکڑ کر اسے اپنی انگلی میں لے لیا اور مسکرا کر کہا، ہاں یہ اچھا خیال ہے، تم اور شہرام دونوں ساتھ ہیں تو سب کچھ مزید مزیدار لگے گا۔ چند لمحوں بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور شہر کی طرف نکل گئے۔ شہرام آرام سے اپنی جھولی میں ہاتھ ہلا رہا تھا اور حورین اور زرار دونوں کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کر زرار نے پہلے حورین کے لیے کچھ کپڑے دیکھے اور شہرام کے لیے چھوٹے چھوٹے نرم اور خوبصورت لباس چنے۔ حورین بھی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی اور زرار ہر چیز پر ہلکی سی مسکان کے ساتھ نظر رکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک آئس کریم کے سٹال پر گئے۔ زرار نے حورین کے لیے چاکلیٹ اور اپنے لیے ونیلا آئس کریم لی، جبکہ شہرام کے لیے چھوٹا سا نرم فلیور والا آئس کریم کا کپ لیا، صرف شہرام کے ہاتھ میں پکڑانے کے لیے۔ حورین نے شہرام کو اپنی باہوں میں تام کر کہا، دیکھو شہرام کو بھی مزہ آ رہا ہے اور تمہارا مزہ تو سب سے زیادہ ہے۔ زرار نے آہستہ سے حورین کے کان کے قریب سر جھکایا، یہ لمحہ واقعی قیمتی ہے، تم دونوں کے ساتھ وقت گزارنا سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے۔ حورین ہنسی، شہرام کو سہلاتے ہوئے بولی، ہاں اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہماری زندگی کو خاص بناتے ہیں، جیسے آج کا دن بس ہم تینوں کا ہے۔
زرار نے شہرام کی طرف دیکھا، پھر حورین کی طرف، اور آہستہ سے کہا، ہاں یہ لمحہ واقعی مکمل ہے، بس تم اور شہرام اور یہ سکون بھرا وقت۔ تینوں آہستہ آہستہ شاپنگ مال کے اندر گھومتے رہے، شہرام کے لیے چھوٹے کھلونے دیکھے، آئس کریم کھائی، اور ہر لمحہ ایک دوسرے کی موجودگی میں محبت اور خوشی کے احساس سے بھر گیا۔ حورین نے شہرام کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، واقعی زرار، تمہارے ساتھ اور شہرام کے ساتھ یہ سب کچھ زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ زرار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، ہاں حورین، اور یہ لمحہ ہمیشہ دل میں محفوظ رہے گا۔ شام کے وقت تینوں گھر واپس آئے۔ زرار نے گاڑی سے حورین اور شہرام کو اتارا اور آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوا۔ حورین نے شہرام کو آہستہ سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بچوں کا کمرہ صاف اور تیار کر دیا۔ زرار نے کچن میں چھوٹے سے ہلکے سامان رکھے اور حورین کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم آج بھی سب کچھ اتنی نفاست سے کر رہی ہو، واقعی خوشی ہوتی ہے تمہارے ساتھ۔ حورین نے ہلکی مسکان کے ساتھ جواب دیا، اور تم آج بھی تھوڑی تھوڑی شرارت کے ساتھ ہر لمحہ خوبصورت بنا دیتے ہو۔ زرار نے شہرام کی طرف دیکھا، اسے آہستہ سے سہلاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو ہمارا چھوٹا شہرام کس قدر خوش لگ رہا ہے، تمہارے اور اس کے ساتھ ہر لمحہ قیمتی لگتا ہے۔ حورین نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور نرم آواز میں کہا، ہاں، اور آج کے دن کی یاد ہمیشہ دل میں رہے گی، یہ ہمارا فیملی ٹائم ہے، بس ہم تینوں کا۔ زرار نے آہستہ سے حورین کے ہاتھ پکڑے اور سرگوشی کی، تم جانتی ہو یہ چھوٹے لمحے جب تم اور شہرام میرے ساتھ ہوتے ہو تو سب کچھ مکمل لگتا ہے۔ حورین ہنسی اور شہرام کی طرف دیکھا جو اپنے چھوٹے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ زرار کی انگلی پکڑ رہا تھا۔ وہ لمحہ واقعی سکون اور محبت سے بھرپور تھا۔ زرار نے پھر ہلکی مسکان کے ساتھ حورین کے کان کے قریب سر جھکایا اور کہا، اور آج رات بس تم اور میں شہرام کے ساتھ، اور یہ لمحہ بس ہمارا ہے۔ حورین نے آہستہ سے سر ہلایا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ واقعی زرار اور شہرام کے ساتھ یہ لمحے زندگی کے سب سے خوبصورت اور قیمتی لمحے ہیں۔ تینوں خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہے تھے، جیسے دنیا کی ہر پریشانی اور فکر اس لمحے سے دور ہو گئی ہے۔ شام کی خاموشی ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک گھر کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ حورین شہرام کو جلا دے کر سلانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک سخت زہرآلود آواز ابھری، تو یہاں چھپی بیٹی ہے۔ حورین کا جسم سن ہو گیا، دل جیسے سینے میں رک سا گیا۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا تو رازق دروازے کے پاس کھڑا تھا، آنکھوں میں پاگل پن اور چہرے پر وحشت۔ رازق، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر شہرام کو اور مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ رازق ایک قدم آگے بڑھا، مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا اس بچے کی وجہ سے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ سمجھتی کیا تھی خود کو، میرے بغیر خوش رہے گی؟ حورین پیچھے ہٹتی گئی، اس کی ایڑیاں دیوار سے لگ گئی۔ قریب مت آنا، میں نے تمہیں چھوڑا تھا کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ رازق کی ہنسی کمرے میں گونجی، اور یہی بچہ ہے نا جس نے تمہیں مجھ سے دور کیا؟ اس نے وحشی نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ قسم سے کہتا ہوں آج اسے مار ڈالوں گا۔ حورین چیخ اٹھی، نہیں، میرے بچے کو ہاتھ مت لگانا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا۔ رازق، زرار کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی، چہرہ پتھر کی طرح سخت۔ رازق پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، زرار ایک ہی جھپٹے میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک زوردار مکہ رازق دیوار سے جا لگا۔ میری بیوی اور میرے بچے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا؟ زرار نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، تو زندہ لاش بنا دوں گا۔ حورین کانپتے ہاتھوں سے شہرام کو سینے سے لگائے کھڑی تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ رازق نے چھٹکارا پانے کی کوشش کی مگر زرار اس پر حاوی تھا۔ اسی وقت باہر سے پولیس سائرن کی آواز سنائی دی۔ دروازے سے 2 اہلکار اندر داخل ہوئے۔ رازق خان، تم گرفتار ہو۔ زرار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ رازق کو ہتھکڑی لگا دی گئی۔ جاتے جاتے اس نے حورین کی طرف نفرت سے دیکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو حورین کے قدم ڈگمگا گئے۔ زرار فوراً اس کے پاس پہنچا، اسے اور شہرام کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ اب کوئی نہیں آئے گا، میں ہوں نا؟ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ حورین زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا زرار، مجھے لگا میں تم دونوں کو کھو دوں گی۔ زرار نے اس کے ماتھے پر لب رکھے
شہرام کے نن نے سر کو سہلایا۔ جب تک سانس ہے تم دونوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ شہرام نے نیند میں ہلکی سی آواز نکالی، جیسے باپ کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ وہ لمحہ اب بھی خوف سے بھرا تھا، مگر اس خوف کے بیچ زرار کی آغوش میں حرین اور شہرام مکمل تحفظ اور سکون محسوس کر رہے تھے۔ اندھیرا چڑھ چکا تھا اور رازق کے ساتھ ماضی کا سایہ بھی۔ پولیس کی گاڑی کی آواز دور ہوتی گئی تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی، وہ خاموشی جو شور سے زیادہ بھاری تھی۔ زرار نے حرین کو آہستہ سے صوفے پر بٹھایا، خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شہرام اس کی باہوں میں تھا، ابھی تک اس کے ننھے ہاتھ حرین کے دوپٹے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ سانس لو، زرار نے دھیمی آواز میں کہا، بس ایسے ہی، میں یہاں ہوں۔ حرین کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مجھے لگا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں نے خود کو بہت مضبوط سمجھ لیا تھا زرار، مگر آج احساس ہوا کہ میں اب بھی ڈر جاتی ہوں۔ زرار نے پہلی بار اس کے خوف کو صرف سنا نہیں، محسوس کیا۔ اس نے حرین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، وہ ہاتھ جو اب تک ٹھنڈے تھے۔ ڈرنا کمزوری نہیں ہوتا حرین، وہ ٹہر ٹہر کر بولا۔ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ڈر کے باوجود سچ کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جائے، اور تم نے وہ کیا جو بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ حرین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، مگر اس بار ان میں شرمندگی نہیں تھی، صرف تکن تھی۔ اگر تم وقت پر نہ آتے، وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ زرار نے اس کی بات کاٹ دی، میں ہر بار وقت پر آؤں گا، کیونکہ اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری زندگی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے شہرام کو آہستہ سے گود میں لیا۔ بچہ ہلکا سا چونکا، پھر باپ کے سینے سے لگ کر پرسکون ہو گیا۔ زرار نے اس کے ماتھے پر جھک کر کہا، اور تمہارا خوف آج ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کوئی تمہاری ماں کی طرف میلی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ حرین نے یہ منظر دیکھا، وہ مرد جو جنگ میں سخت تھا مگر اس بچے کے سامنے مکمل طور پر نرم۔ اس کے دل میں پہلی بار یقین نے جنم لیا۔ وہ آہستہ سے زرار کے قریب ہوئی، مجھے اکیلا مت چھوڑنا، اس نے سرگوشی کی۔ زرار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اکیلا چھوڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب صرف ساتھ چلنا ہے۔ کھڑکی کے باہر ہوا ہلکی ہو چکی تھی، شہرام گہری نیند میں تھا، حرین کی دھڑکن آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ خوف گزر چکا تھا اور اس کے بعد جو آیا تھا وہ محض تحفظ نہیں، محبت کا یقین تھا۔ حرین ناشتہ نکال رہی تھی جبکہ ننھا شہرام کھیل رہا تھا زرار کے ساتھ۔ حرین، آج جانا ہے، تیار رہنا کورٹ کے لیے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو آج ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں، رازق نے مجھے ماں بننے کی خبر ملنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تھی۔ میں کہتی رہی مجھے جانے دو، پر اس نے ناجائز تعلق قائم کیا۔ میں تھک گئی، خودکشی کی کوشش کرنے لگی۔ جب مجھے پتہ لگا ایک ننھی جان میرے پیٹ میں پل رہی ہے، جبھی میں وہاں رہنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بتاتے رو دی تھی، مجھے تمہاری ماضی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم ابھی میری کو مخلص ہو کافی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگاتے لب ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ عدالت کا کمرہ بھرا ہوا تھا، مگر حرین کو یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا سمٹ کر صرف اسی کمرے میں آ گئی ہو۔ وہ زرار کے ساتھ پہلی صف میں بیٹھی تھی، اس کی گود میں شہرام نہیں تھا۔ آج وہ خود کو ماں نہیں، ایک گواہ سمجھ کر آئی تھی۔ رازق ہتھکڑیوں میں ملزموں کے کٹہرے میں کھڑا تھا، وہی شخص جس کی آواز کبھی اس پر حکم چلاتی تھی آج نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں ضد نہیں، صرف خوف تھا۔ جج کی آواز گونجی، ملزم رازق خان، آپ پر بیوی پر تشدد، جان سے مارنے کی دھمکی، غیر قانونی داخلہ اور بچے کو قتل کرنے کی نیت کے الزامات ہیں۔ کیا آپ اعتراف کرتے ہیں؟ رازق نے سر اٹھایا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی نظر حرین سے ٹکرائی، وہی حرین، مگر اب کمزور نہیں۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی گواہی بن چکی تھی۔ میلارڈ، وکیل کی آواز ابھری، ہم گواہ کو بلانا چاہتے ہیں۔ حرین کھڑی ہوئی، قدم لرزے مگر پیچھے زرار کا وجود تھا، خاموش، مضبوط محافظ۔ وہ گواہ کے سٹینڈ پر پہنچی۔ کیا آپ عدالت کو بتائے گی کہ اس رات کیا ہوا؟ حرین نے گہرا سانس لیا۔ اس رات، اس کی آواز بھر آئی مگر ٹوٹی نہیں۔ رازق میرے گھر میں زبردستی داخل ہوا، اس نے کہا کہ وہ میرے بچے کو مار دے گا، صرف اس لیے کہ میں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ کمرہ عدالت میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ جج نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا یہ پہلی بار تھا؟ حرین نے انکار میں سر ہلایا، نہیں میلارڈ، یہ برسوں کا سلسلہ تھا، مار پیٹ، دھمکیاں، خوف، مگر اس رات اس نے میرے بچے کی طرف دیکھا
اور وہ لمحہ میرے لیے آخری تھا۔ رازق نے چیخنے کی کوشش کی، جھوٹ ہے یہ سب۔ خاموش، جج نے میز پر ہتھوڑا مارا۔ زرار اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس رپورٹ، سی سی ٹی وی فوٹیج اور میڈیکل رپورٹ سب عدالت کے سامنے ہے۔ یہ کیس صرف ایک عورت کا نہیں، ایک معصوم بچے کی جان کا ہے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد فیصلہ سنایا گیا۔ عدالت ملزم رازق خان کو قصوروار قرار دیتی ہے۔ بیوی پر تشدد، جان سے مارنے کی دھمکی اور بچے کو نقصان پہنچانے کی نیت کے تحت 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ہتھوڑا بجا، رازق کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ 2 اہلکار اسے پکڑ کر لے جانے لگے۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر حورین کو دیکھا، مگر اب اس نظر میں طاقت نہیں تھی، صرف شکست تھی۔ حورین نے آنکھیں بند کی، دل میں برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا تھا۔ زرار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ختم ہو گیا، وہ بولا۔ اب قانون بھی تمہارے ساتھ ہے اور میں بھی۔ حورین نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ یہ صرف رازق کی سزا نہیں تھی، یہ اس کے خوف کی رہائی تھی۔ رات آہستہ آہستہ شہر پر اتر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی خوشبو جو زرار کو ہمیشہ حورین کی یاد دلاتی تھی۔ زرار شاور لے کر نکلا تو تولیہ کندھے پر تھا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ایک لمحے کو سانس لینا بھول گیا۔ حورین آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج وہ سادہ نہیں تھی۔ نائٹی اس کے وجود سے یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے اسے خاص طور پر اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ ہلکا سا رنگ، باریک سٹریس، کھلے بال جو کندھوں پر بکھرے تھے۔ آنکھوں میں شرارت تھی اور ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ جو صرف زرار کے لیے تھی۔ سالگرہ مبارک ہو، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہ نرمی تھی جو دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ زرار نے دروازہ بند کیا۔ خاموشی میں صرف دونوں کی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ، اس نے حورین کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، یہ سب میرے لیے؟ حورین نے نظریں جھکا لی، پھر ہمت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آج تمہارا دن ہے زرار، اور میں چاہتی تھی کہ تمہیں یاد رہے کہ تم صرف محافظ نہیں، میرے شوہر بھی ہو۔ زرار نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر دوسرا فاصلہ ختم ہوا تو اس نے حورین کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ نہ سخت نہ بے قابو، بس حق جتاتا ہوا لمس۔ تم جانتی ہو نا، وہ اس کے کان کے قریب بولا، تم اس طرح میرے سامنے آؤ تو میرا ضبط کمزور پڑ جاتا ہے۔ حورین کے گال سرخ ہو گئے۔ تو پھر ضبط مت کرو، اس نے سرگوشی کی۔ یہ سن کر زرار نے اس کا چہرہ تھاما، آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جن میں اس نے خوف بھی دیکھا تھا، آنسو بھی، اور آج محبت کا یقین۔ اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر آنکھوں پر، پھر گال پر، اور آخر میں ہونٹوں پر، آہستہ، گہرا، پورا حق جتاتے ہوئے۔ حورین نے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہیپی برتھ ڈے، اس نے ہونٹوں کے درمیان مسکرا کر کہا۔ زرار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھایا۔ یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت سالگرہ ہے۔ پردے ہلے، رات اور گہری ہو گئی۔ زرار اس پر جھکا، اس کے جسم پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ وہ شرما کر اس کی باہوں میں قید تھی۔ شام کی سنہری دھوپ لان میں پھیلی ہوئی تھی، ہلکی سی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی اور گھر میں کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بابا بابا دیکھے میں جیت گیا۔ شہرام اب 5 سال کا، چمکتی آنکھوں اور زرار جیسی ضد لیے بال ہاتھ میں پکڑے دوڑتا ہوا آیا۔ زرار مسکرایا، وہی مسکراہٹ جو اب کم کم آتی تھی، مگر جب آتی تو پورا گھر روشن کر دیتی تھی۔ چیمپئن ہو تم تو۔ اس نے شہرام کو اٹھا لیا۔ لون کے دروازے پر حورین کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا، چہرے پر سکون، سادہ سا لباس، مگر وہ وقار جو صرف محفوظ عورتوں کے چہرے پر آتا ہے۔ زرار نے اسے دیکھا تو لمحہ بھر کو سب کچھ روک گیا، جیسے برسوں بعد بھی وہی پہلی نظر کا اثر تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حورین نے مسکرا کر پوچھا۔ زرار شہرام کو نیچے اتار کر اس کے قریب آیا۔ یہ سوچ رہا ہوں، وہ آہستہ بولا، کہ اگر اس دن تم نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ حورین نے نظریں جھکا لی، اور اگر تم اس دن نہ تھے تو میں بھی نہ ہوتی۔ زرار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ لمس جو اب عادت نہیں یقین تھا۔ شہرام نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ آپ دونوں ہمیشہ ایسے ہی رہنا، ٹھیک ہے؟ حورین جھک کر بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دے گئی۔ ہمیشہ۔ زرار نے دونوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یہ گھر، یہ ہنسی، یہ زندگی، یہ سب میری سب سے بڑی فتح ہے۔
سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا، آسمان نارنجی سے جامنی ہونے لگا۔ ماضی کا اندھیرا بہت پیچھے رہ گیا تھا، اب صرف محبت، تحفظ اور ایک مکمل خاندان تھا، اور حورین جانتی تھی اب کوئی سایہ ان کی خوشی پر نہیں پڑے گا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن ان کی زندگی ابھی جاری تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔